نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ یہ بات عرض کی تھی کہ دین پہ جب ہم عمل کریں گے تو آسان سی بات یہ ہے کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اچھا ہو، اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق اچھا ہو، اور اللہ کی مخلوق سے ہمارا تعلق اچھا ہو۔ پھر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق سے تعلق اچھا ہو اس میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قدردانی کا۔ دوسرے نمبر پر جن تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کل رات بیان میں بھی آپ نے سنا، رشتہ داریاں۔ پھر سب رشتہ داریاں ایک جیسی نہیں ہیں، وہ رشتہ داریاں جن کو توڑنے پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رشتے خراب کیوں ہوتے ہیں۔ 6 وجہ ہیں، 6 باتیں ہیں جن کی وجہ سے رشتہ داریاں خراب ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ جس انسان کے نزدیک جس چیز کی کوئی اہمیت نہ ہو تو اس کو ضائع کر دینا، خراب کر دینا، ختم کر دینا وہ آسان ہوتا ہے۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے، ہم بہت کچھ بچوں کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نگرانیاں کرتے ہیں، ان کی اہمیت بتاتے ہیں، اس کے مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے، نہ سیکھنے کے کیا نقصانات ہوں گے وہ بتاتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ہمارے گھر میں حدیث کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساری دنیا کا علم آپ کو کیا سکھائے گا کہ مخلوق کے اندر کیا چیز ہے، سونے میں کیا ہے، پیتل میں کیا ہے، دھات میں کیا ہے، پیٹرول میں کیا ہے۔ نبیوں والا علم حقوق سکھاتا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ کا حق کیا ہے، فرشتوں کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ نبیوں کا علم سکھاتا ہے۔ اب نبیوں کا علم، اس کا جو سرچشمہ ہے، قرآن ہم نہیں جانتے، حدیثیں ہم نہیں پڑھتے، ہمارے گھر میں حدیث کی کتاب نہیں ہے، بچوں کے سامنے کبھی ہم گھر میں اہتمام ہوتا نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے کیا جانے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیاد یہ ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے مریں، ہم اپنی اولاد کو رشتہ داریاں نبھانا سکھا کے مریں، تو پھر رشتہ داریوں کی اہمیت سب سے پہلے ہم کو سکھانی ہو۔ اس سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھنی ہوں گی، وہ سننی ہوں گی، وہ بچوں کو سنانی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جب اس کی عمل کا موقع آئے تو عمل کر کے نمونہ بن کے دکھانا ہو۔ عمل کر کے، جیسے بھی کچھ دنوں پہلے میں نے بیان میں سنا، کسی بیان میں ایک جو ہے بچہ جو ہے وہ چچا کے گھر نہیں جا رہا، باپ اس کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا کہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا بتانا بھی ہوگا، سکھانا بھی ہوگا، نمونہ بن کے دکھانا بھی ہوگا، بچوں کو پتہ چل جائے عملی زندگی سے کہ نہیں جی ہمارے والد صاحب کے ہاں رشتوں کی بڑی اہمیت تھی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اس میں 2 لفظ آپ نے سنے ہوں گے، صلہ رحمی، قطع رحمی، یہ 2 لفظ۔ صلہ مانے ہوتے ہیں ملانا، رحمی یہ رحم سے نکلا ہے، ماں کا جو رحم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، الفاظ بھی کیا استعمال کیے۔ ماں کا جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ نشو نما پاتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس رحم سے، ایک رحم سے جو رشتے
متعلق ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. اور قطع کے معنی ہے کاٹنا، یا بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیجئے جن رشتوں سے پردہ نہیں ہوتا ان رشتہ داریوں کو نبھانا سب سے زیادہ اہم ہے. جن رشتوں میں میراث تقسیم ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اب تھوڑی سی میں کچھ آیتیں حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرو. اور آیتیں بھی ہیں. قبیلہ خسان کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایمان کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا ثم صلۃ الرحم، پھر رشتہ داروں سے رشتے تعلق قائم کرنا، نبھانا، رشتوں کو جوڑنا، ایمان کے بعد یہ سب سے اہم. صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے کے ساتھ بیان کیا. اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کے بارے میں ڈرو، قطع تعلق نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بیان کی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے خلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھلائی کی کچھ باتوں کی تلقین کی. ان باتوں میں یہ بھی تھی ان اصل رحمی و ان ادبرت، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے منہ موڑیں، وہ تعلق نہ بنانا چاہیں، میں پھر بھی رشتوں کو جوڑوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں کے دوران فرمایا ارحامکم ارحامکم، لوگوں اپنے رشتوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا. حضرت جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فحث علی صلۃ الرحم، اس خطبے میں آپ نے بہت ترغیب دی، ابھارا کہ دیکھو رشتہ داریوں کو نبھاؤ. اچھا، پھر ہم کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف ہماری شریعت میں، اور کچھ اتنے اہم تھے جو ہر شریعت میں چلے آ رہے ہیں. تو صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، یہ وہ حکم ہے جو پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. اور پھر کچھ احکام ایسے ہیں جو اسلام میں ہمیں ملے ہیں لیکن آخری اس میں ملے، آخری دور میں ملے. لیکن یہ جو رشتے نبھانے کا حکم ہے یہ شروع دور کا حکم ہے. نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے مختلف سوالات کیے. تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ پیغمبر، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو جواب دیا تھا وَيَأْمُرُنَا بِالصِّلَةِ، بخاری کی روایت ہے وہ پیغمبر ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے. اور حدیث میں آتا ہے حضور، اچھا پھر یہ نبیوں کی بھی صفت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ابر الناس و اوصل الناس، مسلم کی روایت ہے، سب سے زیادہ لوگوں میں رشتوں کو جوڑنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلی وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور آپ گھبرائے ہوئے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جن الفاظ سے تسلی دی تھی اس میں کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں نہیں ضائع کریں گے؟ آپ کے اندر کچھ صفات ہیں، ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے. اور
انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اچھا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے تنگ آ گئے کافروں کی وجہ سے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، راستے میں ابن الدغینہ ایک کافر ان کو ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے ابو بکر تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو تم، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفات بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحَمَ، کہ بھائی تم جیسے بندے کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، تم تو رشتہ داریاں نبھاتے ہو. اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی روایت ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی رضی اللہ عنہ کی نعش کے اوپر کھڑے ہوئے اور ان کی صفات بیان کی، اور اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ان کنت ما علمت لوصولا للرحم فعولا للخیرات. حمزہ تم تو رشتہ داریوں کو بہت نبھانے والے تھے، تم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. حجاج ابن یوسف نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اس کے بعد ان کو سولی پہ لٹکا دیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو 3 بار کہا السلام علیک یا ابا خبیب، مسلم کی روایت ہے السلام علیک یا ابا خبیب. پھر اس میں ایک بات کہی، ان کی صفات بیان کی، تم تو بڑے شب داری والے تھے اور تم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے. اور صلہ رحمی بہرحال یہ صلہ رحمی ہے. اب یہ ہمارے بچوں کے سامنے یہ حدیثیں مسلسل آتی رہیں گی، ہمارا بھی ایمان بنے گا، ہمیں بھی فکر لگے گی، پھر معمولی باتوں پہ رشتے نہیں ٹوٹیں گے. اب تھوڑی سی میں حدیثیں وہ عرض کرتا ہوں جو قطع رحمی اور اس کا وبال ہے. حدیث میں قبیل خسان کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل برا لگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شرک کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ برا لگتا ہے؟ فرمایا ثم قطیعۃ الرحم، پھر رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا شرک کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ برا یہ عمل لگتا ہے، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ. قطع رحمی کو قرآن میں نفاق کی علامت قرار دیا، کم عقلی کی علامت. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور قطع رحمی یہ جو میں نے ایک روایت میں پڑھا، یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا. بلکہ ایک روایت میں ہے دجال جب نکلے گا تو کب نکلے گا؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایسے وقت میں نکلے گا جب رشتہ داریوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہوگا، رشتہ داریاں قطع تعلق کیے جا رہے ہوں. ایسی حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعة، اس میں حتی یظہر قطیعۃ الارحام او کما قال، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ لوگ رشتہ داریوں کا خیال نہ کریں، قطع تعلق عام ہو جائے گا. اور ایسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی رات اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، لیکن جو لوگ رشتہ داریاں قطع تعلق کرتے ہیں ان کا عمل اوپر نہیں اٹھتا، ان کا عمل قبول نہیں ہوتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت عجیب ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو. تو اس خاندان پہ کیسے ہوگی، اس گھر میں کیسے ہوگی؟ تو
6 بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں اور خاندانی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیں عید آئے گی، کپڑے تو اچھے ہوں گے اور لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں اور دلوں میں نفرتیں ہماری ہیں، تو اللہ سے مانگنا بھی ہے اللہ ہی ہمارے لیے آسان کر دے۔ عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں، عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ رشتے کمزور ہو چکے ہیں بالکل، تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنی اولادوں کو صرف ڈگریاں نہیں پکڑانی، اپنی اولادوں کو رشتے نبھانا سکھانا ہے، یہ ہے اچھی تعلیم۔ ڈگریوں سے کیا ملے گا؟ اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں، صبر سکھانا، رشتے جوڑنا سکھانا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس کی فکر آدمی سوچے۔ ان حدیثوں کو وقتاً فوقتاً گھروں میں پڑھنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، بچوں کو سنانا چاہیے، اور میں نے کہا عملی نمونہ بن کے دکھانا چاہیے۔ پتہ چلے کہ بھئی یہ والد صاحب تھے ماشاءاللہ سب سے جڑنے والے تھے، ان کی سب سے بنتی تھی، اور کوئی ناراض بھی ہو لیکن یہ پہنچ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یہ ہیں وہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ دین کی بڑی بڑی بنیادیں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ بنیادیں اچھی ہو گئیں، پھر تھوڑا نماز روزہ بھی اللہ کے بارگاہ میں انشاءاللہ بہت وزنی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ہم نیت کرتے ہیں آج، اے اللہ ہم رشتے جوڑیں گے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، نفسانیت بھی ہے، جذباتی بھی ہیں، ہمارے اندر غصہ بھی ہے، اے اللہ ہم مفاد پرست بھی ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ آج کے اس رمضان میں یا اللہ ہمارے رشتہ دار، عزیز اقارب جس نے ہمارے ساتھ برا کیا، تیری رضا کے لیے اللہ ہم نے سب کو معاف کیا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی مغفرت نصیب فرما دے، معافی نصیب فرما دے۔ اے اللہ رشتہ جوڑنا ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آسان فرما دے۔ آج ہم اپنی نسلوں کے دلوں میں، دماغوں میں نفرتیں اور اپنی بیماریاں منتقل کر رہے ہیں کہ کسی سے نفرت کیسے کی جاتی ہے، کسی سے رشتے کیسے کاٹے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو ان کے دماغوں میں یہ منتقل کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، محبتوں کو عام کرنے والا بنا، جوڑنے والا بنا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے لکھا 6 بڑے احسانات ہیں انسانیت پر۔ ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضور نے بکھری ہوئی اور منتشر انسانیت کو ایک کیا۔ لوگ کنبوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں، زبانوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے محنت کی، اللہ کے نبی نے سب کو ایک کیا۔ یا اللہ ہم آج ایک گھر میں رہ کے الگ ہو گئے، ہم خونی رشتے الگ ہو گئے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، اے اللہ رشتوں کا جوڑنے والا بنا دے، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ ہمارے نام اعمال میں ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں میں شمار کر دے، قطع رحمی کرنے والوں میں شمار نہ، اور یا اللہ تو ہی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہمارے خاندانوں پہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور جن عملوں کی وجہ سے یہ برکتیں آتی ہیں اے اللہ ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قطع رحمی تیرے نبی نے کہا یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ملتی ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں، رزق کی برکتیں چھن جاتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس گناہ سے، اس بدترین گناہ سے اے اللہ تو ہی ہمیں اپنے فضل سے بچا لے، اے اللہ تو ہی ہمیں اپنے فضل سے بچا لے۔ اس عید کے موقع پر یا اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم سب کے خاندان آپس میں محبتیں ہوں، نفرتیں ختم ہوں، جوڑ ہو۔ اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ برحمتک یا